جوانی میں مر گیا پھر بولی دیکھ کر سر اصغر گناہ گر مجھ بے نصیب ہے کا کشش ماہ کا پسر صدمہ جو پیاس کا ہوا ننھی سی جان پر منہ سے زبان نکال دے ہونٹوں پہ پھیر کر منہ سے زبان نکال دے ہونٹوں پہ پھیر کر تیر ستم کے لگتے ہی نقشہ اگر ہچکی کے ساتھ سینے سے دم ہی نکل گیا ہچکی کے ساتھ سینے سے دم ہی نکل گیا سر پیٹ کر یہ زینب بے کس نے پھر کہا آگے سروں کے نیزے پہ جو سر ہے چاند سا ہے یہ حسین ابن علی شاہ کربلا نانا نبی سے کہ ہیں اور ماں ہے فاطمہ نانا نبی سے کہ ہیں اور ماں ہے فاطمہ مظلوم بے وطن ہے یہ اور خستہ کفن ہے وہ اس کی بہن ہوں بے غسل و بے کفن ہے وہ اس کی بہن ہوں جب لٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے کو بھرے گھر کی جو یاد آتی ہے صغرا کو بھرے گھر کی جو یاد آتی ہے خود سے گھبرا کے وہ دہلیز پہ آ جاتی ہے ہائے صغرا کو بھرے گھر کی جو یاد آتی یاد آ جاتا ہے پھر وعدے اکبر اس کو یاد آ جاتا ہے پھر وعدے اکبر اس کو چاند پر جب بھی کبھی اس کی نظر جاتی ہے خود سے گھبرا کے وہ دہلیز پہ آ جاتی ہے ہائے صغرا کو بھرے گھر کی جو یاد آتی ہے برچھی اکبر کے کلیجے پہ
جو لگتی ہے ادھر برچھی اکبر کے کلیجے پہ جو لگتی ہے ادھر آنکھ سہرا کی ادھر خون سے بھر جاتی ہے خود سے گھبرا کے وہ دہلیز پہ آ جاتی ہے ہائے سغرا کو بھرے گھر کی جو یاد آتی ہے کچھ لرزتے ہوئے سائے سے نظر آتے ہیں کچھ لرزتے ہوئے سائے سے نظر آتے ہیں خالی حجروں کی طرف جب بھی نظر جاتی ہے خود سے گھبرا کے وہ دہلیز پہ آ جاتی ہے ہائے سغرا کو بھرے گھر کی جو یاد آتی ہے یاد آتا ہے جو اصغر کا ہمکنا اس کو یاد آتا ہے جو اصغر کا ہمکنا اس کو سر وہ بے ساختہ دیواروں سے ٹکراتی ہے خود سے گھبرا کے وہ دہلیز پہ آ جاتی ہے ہائے سغرا کو بھرے گھر کی جو یاد آتی ہے یاد جب بھی اسے آتی ہے بھرے گھر کی نویں یاد جب بھی اسے آتی ہے بھرے گھر کی نویں بیٹھے بیٹھے وہ بہت دور نکل جاتی خود سے گھبرا کے وہ دہلیز پہ آ جاتی ہے ہائے سغرا کو بھرے گھر کی جو یاد آتی ہے ہائے سغرا کو بھرے گھر کی جو یاد آتی ہے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد
نرنتر صلوات بھیجیں. شہ کی سواری دکھیا سکینہ ہے رو کر پکاری. الوداع اے مظلوم بابا ہے الوداع مظلوم بابا. الوداع اے مظلوم بابا ہے الوداع مظلوم بابا. جا رہی ہے شہ کی سواری دکھیا سکینہ رو کر پکاری. الوداع اے مظلوم بابا ہے الوداع مظلوم بابا. تھامے کھڑی ہے کوئی رکابیں یا ہے کسی کے ہونٹوں پہ آہیں یا ہے کسی کے ہونٹوں پہ آہیں. یاد دے رہی ہے کوئی دہائی لپٹی سموں سے کوئی پکاری. الوداع اے مظلوم بابا ہے الوداع مظلوم بابا. الوداع اے مظلوم بابا ہے الوداع مظلوم بابا. تم نے جو بابا لاشیں اٹھائے زخمی بدن پر ہے تیر کھائے. زخمی بدن پر ہے تیر کھائے. رن کو چلے ہو پھر تیر کھانے زخموں سے جب کہ ہے خون جاری. الوداع اے مظلوم بابا ہے الوداع مظلوم بابا. مقتل میں جس دم سائے ڈھلیں گے سامان لٹے گا خیمے جلیں گے. سامان لٹے گا خیمے جلیں گے. مارے گا کوئی ہم کو تماچے لوٹے گا کوئی چادر ہماری. الوداع اے مظلوم بابا ہے الوداع مظلوم بابا. سوو گے تم تو سر کو کٹا کر ڈھونڈوں گی کیسے مقتل میں آ کر. ڈھونڈوں گی کیسے مقتل میں آ کر. دامن جلے گا گوہر چھنے گے قیدی بنے گی بیٹی تمہاری. الوداع اے مظلوم بابا ہے الوداع مظلوم بابا. الوداع اے مظلوم بابا ہے الوداع مظلوم بابا. مقتل میں جس دم سورج ڈھلے گا سوکھے گلے پر خنجر چلے گا. سوکھے گلے پر خنجر چلے گا. نیزے پہ ہوگا جب سر تمہارا دیکھے گی کیسے بیٹی تمہاری. الوداع اے مظلوم بابا ہے الوداع مظلوم بابا. تم جا رہے ہو سر کو کٹانے وعدہ نبھانے دی کو بچانے. وعدہ نبھانے دی کو بچانے. بابا نہ خود کو تنہا سمجھنا ہے ساتھ سمجھو بیٹی تمہاری. الوداع اے مظلوم بابا ہے الوداع مظلوم بابا. الوداع اے مظلوم بابا ہے الوداع مظلوم بابا.
صلوات پیش کریں۔ تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے اس مقام پہ جہاں دنیا میں جس موقع پر کوئی بھی شخص عزادار سید شہداء جرم عزاداری میں قتل کیا گیا اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المتين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زینت الحیات الدنیا صلوات یہ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی در حقیقت فقط تبرکاً ہدیتاً آپ کی سماعتوں کی گوش گزار کی ورنہ میرا ارادہ اس آیہ مبارکہ کی تفصیل میں کچھ بھی آپ کے سامنے عرض کرنے کا قطعاً نہیں ہے۔ ہم یہاں جو اس وقت جمع ہیں ہم اس لیے جمع ہیں کہ ہم سب سے اہم جو چیز اس جگہ کا مقصد ہے اس کو پورا کر سکیں، وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی اعتبار سے علمی طور پہ کچھ حصول کر لیں، کسب کر لیں۔ اس بات کو سمجھیے گا کہ صاحب خانہ کی جانب سے مجھ سے پہلے ہی یہ بات کہہ دی گئی مجھ سے کہ حضرت ابوالفضل علیہ السلام کے حوالے سے مجلس پڑھی جائے۔ میں یہاں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت ابوالفضل علیہ السلام کے ذکر سے قبل ان کے بڑے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں پڑھ کریں۔ اور یہاں میں ایک مرتبہ چاہوں گا کہ تمام حاضرین اس بات کو سمجھیں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں گئے، ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ یہ کہ آیا یہ جانا خود مفید تھا؟ تیسری چیز، آیا اس کے اثرات آج جاری اور ساری ہیں؟ تو آپ کہیں گے مولانا عجیب بات کر رہے ہیں، ان تمام جوابات کو ہم پہلے سے جانتے ہیں، کوئی نئی چیز بیان کیجئے۔ تو میں کہوں گا کہ جتنا کچھ روشنی ڈالی گئی ہے اب تک تمام علماء نے، وہ عشر اشیر بھی نہیں ہے، ایک 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ مقصد امام حسین علیہ السلام کے جواز کے متعلق اگر ہم صدیوں بات کرتے رہیں اور خدا ہمیں اتنی وسعت فکر اور نظر دے دے تو شاید ہم بات نہ کر سکیں اور ہماری زندگیاں تمام ہو جائیں۔ جیسے ہمارے پاس روایت ہے کہ فضائل علی ابن ابی طالب لکھنے کے لیے اگر سمندر سیاہی بن جائیں، جنہوں سے لکھنے والے ہوں، اور تمام درخت کی لکڑیاں جو ہے وہ قلم بن جائیں تو لکھے نہیں جا سکتے۔ ایسے یوں سمجھ لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام سے متعلق ہم جتنی بھی گفتگو، جتنی بھی کتابیں لکھ دیں، در حقیقت ہم سفر کی راہ میں ہوں گے، راہ سفر میں ہی ابھی ہوں گے، مسافر ہوں گے اس راہ کے، اس سے آگے کا سفر طے نہیں کر سکیں گے۔ اس کے کہیں گے جناب علی اگر یہ فقط راہ ہی راہ ہے، منزل نہیں ہے، تو اس کی منزل کس نے طے کی؟ کوئی ہے جس نے یہ منزل طے کر لی ہو؟ کوئی دنیا میں ایسا فرد گزرا جس نے اس منزل کو طے کر لیا ہو؟ تو میں آپ کے سامنے کہوں گا جی ہاں، ایسے حضرات تھے جنہوں نے واقع کربلا کو
कस्ब कर लिया। आप कहें कौन लोग थे? मैं कहूँगा सबसे ज्यादा जो करीबी लोग थे उनमें हजरत अबुल फज़ल अलैहिस्सलाम की शख्सियत वो है जिसे पूरे वाक़े करबला को अख़ज़ किया, जल्ब किया और दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। है हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम वो शख्सियत। आप कहेंगे मौलाना आपने बात की थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, अब इससे कबल कि इमाम हुसैन के मुतालिक हम कुछ बात करें, इसको समझिएगा बहुत एहतियात के साथ कि खिलाफत के जवाब के मुतालिक अहले सुन्नत के मकातिब में जो चीज़ दी जाती है वो 4 जवाब दिए जाते हैं। यानी कोई भी खिलाफत साबित होने के तरीके 4 हैं, किसी भी नौइयत की खिलाफत हो, उनमें से कोई एक चीज़ भी साबित हो गई, खिलाफत हो गई, साबित है खिलाफत। पहली चीज़ इजमा। क्या चीज़ है? इजमा। हजरत अव्वल की बायत इजमा पर हुई। दूसरी इस्तिखलाफ। इस्तिखलाफ किसे कहते हैं? इस्तिखलाफ का मानी है एक खलीफा अपने बाद वाले खलीफा के लिए वसीयत कर दे, इसको कहते हैं इस्तिखलाफ। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज बहुत अहम, वो है शूरा। अहम अफराद मुअज़्ज़िज़ीन अरकान सल्तनत आपस में इस बात को तय कर ले कि इनके बाद कौन खलीफा होना चाहिए, वो भी खलीफा हो गए। चौथी चीज जिसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है वो है कहर व गलबा। कहर व गलबा से क्या मुराद है? एक आदमी जोर जबरदस्ती से हाकिम बन के बैठ जाए, ये भी खलीफा। बात समझ रहे हैं? जनाब अमीर शाम की बैत इसी बुनियाद पर हुई थी, तो हम समझ रहे हैं बात। अमीर शाम की बात किस चीज पर हुई थी? जोर और गलबा पे। आप कहेंगे इसका सबूत क्या है? जाइए देखिए, खिलाफत राशिदा के 30 साल लिखे जाते हैं। कितने साल लिखे जाते हैं? 30 साल। 30 साल में हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के 6 महीने शामिल किए जाते हैं। अव्वल के खिलाफत, दोम के खिलाफत, तीसरी के खिलाफत और फिर उसके बाद जनाब अमीर के तकरीबन 3.5 साल, पौने 4 साल और उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के 6 महीने शामिल किए जाते हैं। तो अब सवाल सिर्फ इतना करना है तमाम उम्मत मुस्लिमा से कि इमाम हसन की खिलाफत खिलाफत राशिदा का हिस्सा है या नहीं। तमाम अफराद ये बात कहते हैं कि हजरत इमाम हसन की खिलाफत खिलाफत राशिदा का हिस्सा है। जब ये तय हो गया कि खिलाफत राशिदा का हिस्सा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका, इमाम हसन अलैहिस्सलाम खलीफा राशिद थे। अगला सवाल ये करना है हमने कि ये बताइए खलीफा राशिद की मौजूदगी में गैर राशिद की बैअत कैसे कर ली गई? मुआविया को खिलाफत राशिदा का हिस्सा तस्लीम नहीं किया जाता, अहले सुन्नत भी नहीं करते। समझ रहे हैं बात को? खिलाफत राशिदा कहाँ खत्म हो गई? इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर। कौन लोग थे जिन्होंने बैअत की? मदीने के लोग थे, मक्के के लोग थे, शाम के लोग थे, जिन्होंने तय कर लिया। कराची से नहीं गए थे, इस्लामाबाद से नहीं गए थे, यहीं के लोग थे। कौन? मक्का के, मदीने के लोग जिन्होंने सोबत रसूल की हिद उठाई थी। कहा वजह क्या है? क्या कहरो गलबा हासिल हो गया? तो आप समझिए इस बात को बहुत एहतियात के साथ सुनिएगा। जवान दोस्तों को खास तौर पर मुखातिब कर रहा हूँ, सुनिएगा इस बात को। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काम सुनिएगा क्या किया। पहली मर्तबा इजमा, दूसरी मर्तबा इस्तिखलाफ, तीसरी मर्तबा शूरा, चौथी मर्तबा कहरो गलबा। खिलाफत जाती रही, लुटती रही मिरास आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। देखते रहे अहले बैत अठार। मैं कहूँगा देखते नहीं रहे। आपकी समझ में आएगा कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने तलवार क्यों नहीं उठाई, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह क्यों कर ली, क्या वजह थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग की। इसको समझिएगा बड़ी एहतियात के साथ। सुनिए क्या किया। यजीद वो वाहिद खलीफा था जिसके पास चारों कुव्वतें एक साथ जमा हो गई थी। अल्लाहु अकबर। पहला खलीफा था, इजमा हुआ, इस्तिखलाफ हुआ, फिर शूरा बैठी, कहरो गलबा हासिल था। अहले बैत अठार इस बात के इंतजार में थे चारों चीजें किसी एक में जमा तो होने दो, फिर उसके बाद निमट लेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की चाहते थे एक मर्तबा किसी में चारों की चारों खुसूसियात जमा हो जाए खिलाफत वाली, फिर बताएंगे हक किसका है और बातिल पे कौन है। आज दुनिया का कोई अक्लमंद इंसान इस बात को तस्लीम नहीं करता कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक पे नहीं थे। कोई भी अक्लमंद इंसान गैर अक्लों की बात नहीं कर रहा, बेवकूफों की बात नहीं कर रहा। ऐसे हमारे यहाँ मकातिब हैं कि यहाँ से एक आलिम दीन गए, उन्होंने खुद अपना वाक़या नकल किया, नेट पर भी देख सकते हैं इसको आप। वो कहते हैं अहले सुन्नत के आलिम दीन, वो कहते हैं कि लंदन में एक मरतबा अखबार में इश्तिहार छपा। इश्तिहार क्या था? इश्तिहार ये था कि फला पादरी, फला फादर की जानिब से जितने अफराद चाहते हैं जिस मसलक से ताल्लुक रखते हो मुझसे क्रिश्चियनिटी से मुतालिक बहस करें, मुबाहिसा करें, मनाजरा करें, मैं कायल करूंगा कि ईसाईयत हक है। तो ये आलिम दीन अहले सुन्नत के इन्होंने फोन किया
ٹائم طے ہوا، جا کے گئے ملنے کے لیے، بیٹھے، فادر آئے، انہوں نے پوچھا کہ آپ اہل سنت ہیں یا اہل تشیع ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی اس بات کا تعلق نہیں ہے، ہم تو اسلام سے متعلق بات کریں ہیں۔ کہ پہلے تعین کریں پھر اس کے بعد بات کریں گے۔ کیا میرا تعلق اہل سنت سے ہے۔ کیا آپ مناظرہ جیت چکے، چائے پیے ہیں، اور خدا حافظ۔ اس نے کہا بات چیت تو ہوئی نہیں، ابھی تو ہم نے مناظرہ شروع ہی نہیں کیا اسلام اور عیسائیت سے متعلق، آپ بات تو کیجئے کہ ہم بات کرنے قائل نہیں ہیں آپ سے، آپ چائے پیئیں اور رخصت ہو جائے گی، آپ مناظرہ جیت چکے ہیں۔ کیا وجہ کیا ہے؟ کیا یہ بات یقینی ہے کہ یہ دین بے عقلوں کا دین ہے؟ یہ وہ خود نقل کر رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں اس بات کو۔ کیا وہ کیسے؟ کیا آپ کا عقیدہ یہ ہے ایک صدیق کے دربار میں صدیقہ گئی؟ اللہ اکبر، جملہ سنیے نا، صدیق کے دربار میں صدیقہ گئی، دونوں سچے تھے، صدیق نے صدیقہ کو جھوٹا کہا، صدیقہ نے اس میں تحایات قسم کھائی، میں لعنت کروں گی مرتے دم تک۔ اللہ اکبر، قیامت تک دونوں سچے۔ اللہ اکبر، سمجھے تو صحیح، دونوں سچے۔ کیا دونوں سچے نہیں ہو سکتے؟ لہذا پہلے اپنا عقیدہ درست کیجئے، ان میں سچا کون تھا، پھر بات کریں گے اسلام سے متعلق۔ سمجھے بات؟ اب آگے بات کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو کام کیا وہ کیا تھا؟ ایک مرتبہ یہ چاہا کہ سب کچھ ایک جگہ جمع ہو جائے ایک فرد میں، پھر اس کے بعد بات کریں گے۔ کیا جملے ہیں امام حسین علیہ السلام کی یوم عاشور سے ایک دن قبل۔ دیکھیے گا، میں یہاں پہ تھوڑی تشریح کر دوں بات کی، تاکہ بات سمجھنے میں آپ کے لیے آسان ہو جائے، میرے لیے کہنے میں آسان ہو جائے۔ آپ لوگوں نے کبھی ایک جملہ کہا ہوگا، کہتے ہوں گے کیا آج میرے جسم میں درد ہے؟ کہا ہے کبھی یہ جملہ؟ میرے جسم میں آج درد ہے۔ کبھی یہ جملہ آپ کو سننے میں آیا ہوگا، آج میری روح بے چین ہے؟ کہا یہ جملہ؟ روح بھی بے چین ہے، جسم بھی درد کر رہا ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ جسم نہیں ہیں؟ کہ نہیں، جسم میں درد ہے تو آپ الگ ہیں، جسم الگ ہے۔ آج میری روح بے چین ہے تو آپ الگ ہیں، آپ کی روح الگ ہے۔ آپ ہیں کون بھائی، یہ تو بتائیے۔ تو اس روح اور جسم کے مجموعے کا نام علماء عرفانیات اور فلاسفہ دیتے ہیں کیا؟ نفس۔ کیا کہتے ہیں؟ جہاں روح اور جسم مرکب ہو کر ایک شکل اختیار کر لے۔ آپ کون بیٹھے ہیں؟ جناب آپ فقط جسم نہیں ہیں۔ اگر جو سمجھے کہ اگر جسم کی ساری اہمیت ہے تو پھر میت بیٹھ سکتی ہے، اٹھ سکتی ہے، چل سکتی ہے، نہیں کوئی چیز تھی جو خارج ہو گئی۔ کیا روح کی کوئی اہمیت ہے؟ روح سے جسم سے باہر ہو جائے نظر بھی نہیں آتی، ختم ہو گئی نا۔ تو جسم اور روح جس مرکز پہ جمع ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں شب عاشور حضرت عباس کو جو بھیجا ہے فوج یزید سے بات کرنے کے لیے، عجیب جملہ کا، اے عباس تم جاؤ بات کرنے کے لیے، میرا نفس بن کر، میرا نفس بن کے جاؤ۔ جو اتنا لطیف ہو نفسی اعتبار سے کہ امامت کے نفس کو قبول کر سکے اپنی ذات میں، اس کو عباس کہتے ہیں۔ اس پہ تو بات نہیں بنے گی، اس پہ تو بات نہیں بنتی۔ پر محمد آل محمد صلوات۔ اب سنیے آگے مرحلہ۔ دیکھیے جناب امیر کی شخصیت وہ ہے کہ میں کہتا ہوں عجیب و غریب شخصیت ہے، خدا سے بھی طلب نہیں کیا، کہ اب خلافت طلب نہیں کی، مانگتے جا کر پہلے بیٹھ جاتے تو کیا جنازہ رسول چھوڑ کے بیٹھ جاتے؟ نہیں، خلافت طلب نہیں کی۔ کیا خلافت طلب نہیں کی؟ خدا سے بھی کبھی نہیں مانگا کچھ۔ علی تو وہ شخصیت، نہ دنیا مانگی اور نہ آخرت مانگی۔ عجیب شخصیت ہے، سمجھیے گا اس بات کو، کیسی شخصیت ہے میں بتاؤں آپ کو۔ دنیا نہیں مانگی اور آخرت بھی نہیں مانگی۔ کیا مانگتے ہیں پروردگار عالم؟ اگر میں تیری عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے جنت دے دے تو محروم کر دینا جنت سے۔ میں اگر تیری عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ جنت مل جائے تو جنت سے محروم کر، اور اگر اس لیے کر رہا ہوں کہ دوزخ سے آزاد ہو جاؤں تو مجھے دوزخ میں داخل کر دے۔ میں تیری عبادت تیرے لیے کر رہا ہوں۔ تو خدا نے بھی طے کیا کہ ہم اپنا آپ دیں گے۔ کیا کیسے دیں گے؟ کہ ہاتھ ید اللہ ہوں گے، چہرہ وجہ اللہ ہوگا۔ اپنا آپ دیں گے، نفس اللہ
رو اللہ، جم اللہ، ید اللہ، وجہ اللہ، یہ ایسے ہی نہیں ہے.